الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الهادين اللهم اجعلنا من المهتدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم ابعثه مقاما محمودا، اللهم ابعثه مقاما محمودا، اللهم ابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں اے اللہ نہ جانے کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں ہم نے کی ہیں۔ پروردگار عالم ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اعتراف ہے، اے اللہ ہم پاپی ہیں۔ پروردگار عالم آپ نے کرم کیا، آپ نے ایمان کی دولت عطا کی، اسلام جیسا کامل دین عطا کیا، قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی۔ پروردگار عالم آپ نے اپنے آخری محبوب نبی کا امتی بنایا۔ پروردگار عالم آپ نے کرم پر کرم فرمایا اور ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے۔ پروردگار عالم تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرے حکموں کو توڑتے رہے، تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے رہے۔ پروردگار عالم کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ زندگیاں گناہوں میں گزری ہے، پروردگار عالم پھر بھی آپ نے اپنا کرم بند نہیں کیا، آپ نے نوازشات بند نہیں کی۔ اے اللہ آپ نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، عافیت کے دروازے بند نہیں کیے، عزتوں کے برکتوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ پروردگار عالم آپ نے کرم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے۔ پروردگار عالم دن میں روزہ رکھ کر رات میں تیرے محبوب نبی کی سنت تراویح ادا کر کے اے اللہ ختم قرآن کا یہ موقع ہے۔ پروردگار عالم آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، ہماری ضدیں پوری کی۔ پروردگار عالم ہماری بیماریوں میں رات رات بھر ہمیں سنبھالا۔ پروردگار عالم ہماری تعلیم و تربیت میں اے اللہ پوری کوشش کی، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج تیرے گھر پہ اے اللہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے اے اللہ نماز پڑھا لے رہے۔ پروردگار عالم تراویح میں قرآن کریم سنا لے رہے۔ پروردگار عالم تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری نوازش ہے۔ اے اللہ تو نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اے اللہ تیری اس عطا و بخشش پر ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ ان نعمتوں کو تادم آخری باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جن حفاظ کرام نے آج تک یہاں مسجد کے قیام سے لے کر کے تراویح پڑھائی ہے، نمازوں میں امامت کی ہے، اے اللہ اس منبر و محراب میں کھڑے ہو کر تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے علماء اے اللہ کتنے تیری دوار رحمت میں جا چکے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی خدمات کو قبول فرما، ان کی نیکیوں کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے اس گھر کی تعمیر میں، اے اللہ تیرے اس گھر کے لیے زمین وقف کرنے والے
خیراتی تنبولی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کرنے والے اے اللہ خدام کی مغفرت فرما۔ اس مسجد کے نظم و نسق کے لیے اے اللہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے دیکھ ریکھ کے لیے اور اس مسجد کی صاف صفائی، اس کی باز آباد کاری کے لیے اے اللہ جن لوگوں نے بھی جدوجہد کی، کوشش کی، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کا موقع ہے، اے اللہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، اے اللہ تیری رحمتوں میں کوئی کمی نہیں رہی، ہم ہی بد نصیب ہے کہ ہم تیری رحمتوں کو جیسا حاصل کرنا تھا نہیں کر سکے۔ پروردگار عالم دوسرا عشرہ مغفرت کا ختم ہو رہا ہے، اے اللہ دوسرے عشرے کی یہ آخری شب ہے، اے اللہ جنہوں نے بھی محنت کی، مانگا، تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، دامن پسارا، اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کو اپنی رحمتوں سے سرشار فرما دے، اے اللہ سب کو اپنی مغفرت تامہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا بد نصیب ہے وہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما، اے اللہ مغفرت کاملہ، مغفرت تامہ، مغفرت مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تیرے شکر گزار ہیں، اے اللہ تیری نعمتوں پر ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ پروردگار عالم ان نعمتوں کی قدردانی ہمیں عطا فرما، اے اللہ نعمتوں کی قدردانی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، اے اللہ کتنے لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کے متمنی رہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے، کتنے مریض ہیں اے اللہ جو برسوں سے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اے اللہ تیری شفا کے انتظار میں ہے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ صحت کاملہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما، صحت مستمرہ عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو ہر اعتبار سے شفا عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جن کے بیٹے بیٹیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، اچھا جوڑا عطا فرما، اے اللہ سرپرستوں کے لیے ان کے نکاح کو آسان فرما۔ پروردگار عالم اے اللہ ان کو شاد اور آباد رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کو شاد اور آباد رکھنے کے فیصلے فرما، نکاح کی خیرات و برکات انہیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آج پوری دنیا میں ایمان والے آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج ہم غیروں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کرم فرما دے، ہمارے دل آپ کی قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنا دے،
اے اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم دین ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے، ہماری نسلوں میں جاری فرما دے، ہمارے گھروں میں داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہم میں صاحب نصاب لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور زکوٰۃ کی خیرات و برکات عطا فرما۔ ہم میں جو صاحب استطاعت ہے اے اللہ ان کے لیے حج کو آسان فرما۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کتنے لوگ تیرے دربار میں اے اللہ حاضر ہو کر کے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے، کتنے ہوں گے جو تیرے گھر کا خلاف پکڑ کر کے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے طوافوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم محروموں کو حصہ عطا فرما دے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم محروموں کو حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو تیرے محبوب کے دربار میں حاضر ہوں گے، کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے، اے اللہ انہوں نے جو مانگا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا دربار ہے، بڑے سخی کا دربار ہے۔ پروردگار عالم جب سے دنیا بنی ہے لوگ پہنچتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم جتنے لوگوں نے آج تک حاضری دی اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو کر کے دعائیں کی، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، آپ نے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے، اے اللہ مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دے، اے اللہ ایسی دعا عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، اے اللہ ایسی دعا عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، اے اللہ ایسی دعا عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ پروردگار عالم ختم قرآن کا موقع ہے، صبح سے لوگ اے اللہ دعا کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اے اللہ دعا عبادت کا مغز ہے، اے اللہ آپ نے دعا کرنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اے اللہ جو لوگ آس لے کر کے صبح سے بیٹھے ہیں پروردگار عالم انہیں مایوس نہ فرما، اے اللہ انہیں مایوس نہ فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، تادم حیات انہیں خوشیاں عطا فرما، محرومیوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ذلت سے نکال کر اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، گمراہیوں سے ہٹا کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلانے کے فیصلے فرما، تنگ دستی سے نکال کر خوشحالی عطا کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں عاجزی و انکساری عطا فرما، اے اللہ توکل اور قناعت عطا فرما، اے اللہ زبان کو سچائی عطا فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ سخاوت والا ہاتھ عطا فرما، نیکیوں کی طرف چلنے والا پیر عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اب تک جتنے گناہ ہو چکے اے اللہ ہم اس پر نادم اور شرمندہ ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، دنیا بھر کے گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
تیری عظمت میں، تیری شان و کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اے اللہ ہمیں اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری بن جائے گی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، دنیا اور آخرت کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے ایمان اسلام کی دولت عطا کی ہے، پروردگار عالم عالم آخری اس کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، ایمان اور اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ مختلف الجھنوں میں گرفتار ہے، کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہے، بڑی بڑی رقمیں ادھر ادھر پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ اس کی حصولیابی کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاموں کو آسان فرما دے، پھنسی ہوئی رقموں کو اے اللہ نفع اور برکتوں کے ساتھ وہ واپسی مقدر فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں عزت والی، برکت والی، راحت والی، سہولت والی روزی عطا فرما، تنگ دستی سے، فقر سے، محتاجگی سے، مقروض ہونے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں عزت و سرفرازی عطا کرنے کے فیصلے فرما، کفر پر شرک پر غلبہ عطا فرما، اے اللہ غیروں کے ظلم و بربریت سے نجات عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو قوتیں اور جماعتیں اے اللہ پلاننگ اور سازش کر رہی ہیں، اے اللہ انہیں ناکام فرما دے، انہیں غائب و خاسر فرما دے، اے اللہ ان میں پھوٹ ڈال دے، ان میں آپس میں جھگڑا ڈال دے، اے اللہ ان کی قوت کو ختم فرما دے، ان کی شیرازے کو منتشر کر دے، پروردگار عالم انہیں ہر محاذ پر ناکام فرما دے۔ اے اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا کر دے، اور اگر ان کے حصے میں ہدایت نہ ہو تو اپنی زمین کو ان کے ناپاک وجود سے اے اللہ پاک کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ پروردگار عالم آج جو لوگ ہم پر حکمراں ہیں اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں حکمرانی کے آداب عطا فرما، حکمرانی کی ذمہ داریاں عطا فرما، اے اللہ عوام اور پبلک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اچھے حکمراں عطا فرما، اے اللہ ہمیں اچھے سرپرست عطا فرما۔ پروردگار عالم امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں تیرے نام لیوا آج ظلم و بربریت کا شکار ہے، اے اللہ انہیں ظلم و بربریت سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ دین پر کھڑا فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ تیری رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دے، اخلاص کی دولت عطا فرما دے، توکل کا سرمایہ عطا فرما دے، قناعت کی نعمت عطا فرما دے، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اے اللہ اپنے دین کے داعی اور دین کے سپاہی پیدا فرما، اپنی کتاب کے حافظ، اپنے علوم کے عالم پیدا فرما، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی زبانوں پر اے اللہ حکمت کے چشمے جاری فرما، اے اللہ اپنے دین حنیف کی خدمت، اپنے دین حنیف کی وضاحت و تفسیر کی دولت عطا فرما۔ پروردگار عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے محفوظ فرما، قرض سے، مرض سے، تنگ دستی سے، مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرما، انہیں خوشحال زندگی عطا فرما، خوشگوار زندگی عطا فرما، اخلاص والی زندگی عطا فرما، دین والی زندگی عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے محبوب کے طریقے پر زندگی گزارنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم
ہماری مغفرت فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ جس وقت دنیا سے جا رہے ہو اے اللہ دستگیری فرما، اے اللہ موت کے وقت دستگیری فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، دل امیدوں سے بھرا ہوا ہو اور زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اپنی رضا پر خاتمہ عطا فرما، اپنے محبوب کے طریقے پر خاتمہ عطا فرما۔ پروردگار عالم زندگی کی سچی خوشیاں عطا فرما، پروردگار عالم زندگی کی بہترین روزی اور زندگی کا بہترین حصہ اخیر عمر میں مقدر فرما، ذلت سے، نکبت سے، تنگ دستی سے، مصیبت اور پریشانی سے اے اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما۔ اے اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ برزخ کی زندگی عافیت اور سلامتی والی عطا فرما۔ پروردگار عالم میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے محبوب نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، جنت میں اپنی رضا عطا فرما، جنت میں اپنی رضا عطا فرما، جنت میں اپنا دیدار عطا فرما۔ پروردگار عالم چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو اور جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ پروردگار عالم دامن میں پلے میں کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے جس پہ بھروسہ کر کے ہم تجھ سے جنت کا سوال کریں۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہوگا، تیری رحمت ہوگی جو ہمیں تو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اپنے اعمال کے بلبوتے پر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، تیرا کرم ہے، تیرا آسرا ہے۔ اے اللہ تو ہی جنت عطا کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ جن حفاظ کرام نے اے اللہ آج اس موقع پر ختم قرآن تک قرآن کریم سنایا، تراویح میں امامت فرمائی، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے رفیق مفتی عرفان صاحب کی عمروں میں برکت عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، زندگی کی سچی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ میرے بیٹے عبید الرحمان کی خدمات کو قبول فرما۔ پروردگار عالم تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے نیک اولاد عطا کی ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے نیک اولاد عطا کی ہے۔ اے اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پروردگار عالم مغفرت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، تیری بارگاہ میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے، رفع درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ زندگی بھر حفاظت عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو نے نوازا ہے، تیرا کرم ہے۔ پروردگار عالم ہماری اولادوں کو اے اللہ دین و دنیا کی نعمت عطا فرما دے، تنگ دستی، محتاجگی، فقر سے نجات دے دے۔ اے اللہ حلال روزی، برکت والی روزی عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہم تمام کو اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اخیر شب میں اٹھ کر کے اے اللہ اپنی بارگاہ میں اے اللہ دو چار سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دین و دنیا کی بھلائیاں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے فرمایا تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ
اے اللہ ہمیں اپنے دربار کا سوالی بنا دے، اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کا یقین عطا فرما دے، اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کا یقین عطا فرما دے، اے اللہ اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، آپ کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اے اللہ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ امت کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ تیرا محبوب نبی دیکھ کر کے خوش ہو، ایسے اعمال سے امت کی حفاظت فرما جو تیرے محبوب نبی کو تکلیف دیتے ہوں، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں ہر اعتبار سے نوازنے کے فیصلے فرما، اے اللہ آج تک جن لوگوں نے ہمیں ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ضرورت اور محتاجگی کے موقع پر ہماری مدد کی، ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا اور کبھی ہمیں ان کی مدد کی ضرورت تھی تو وہ کھڑے رہے، پروردگار عالم ہماری طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کے احسانات کا بہترین بدلہ عطا فرما، پروردگار عالم جو مانگا ہے اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے، جو نہ مانگ سکے اور ہماری دنیا اور آخرت کی حاجت و ضرورت ہو، اے اللہ بے مانگے عطا کرنے کے فیصلے فرما، پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمیں ان میں حصہ عطا فرما، جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔